چلیے آگے کتاب کو پڑھتے ہیں جی. کل کا دن ہے بلکہ آج کا ہی دن ہے, کل تو سمجھیے کہ نہیں ہے. اس میں جو مصادر طبعیہ ہیں اس میں دوسرا مسجد جو ہے وہ قیاس کا ہے. اجتہادی طور پہ قیاس ایک بڑی جاندار اصل ہے بھائی. اگرچہ ہم اہل حدیث لوگ جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ سے غصہ ناراضگی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں, لیکن یہ غصہ اور ناراضگی ہماری اس اصل کے ساتھ یہ بے جا ہے. اس میں بھی ذرا تہذیب جو ہے نا وہ آپ اس کی بھی تصحیح کر لیجئے. اجتہاد کرنے میں یہ بڑا ہی جاندار اصل ہے. صحیح بخاری ہے, آپ اس کی تبویب جب پڑھیں گے نا تو اس میں بہت سارے ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ کچھ چیزوں کا نام لے کے اوپر باب باندھ دیتے ہیں, اور وہ چیزیں وہی ہوتی ہیں جن کا تذکرہ نص میں حدیث میں بھی ہوتا ہے. آگے لفظ ایک لگا دیں گے وغیرہ ہی. یہ غیر ہی کہاں سے آ گیا؟ یہ غیر ہی جہاں بھی ہے یہ قیاس کی بات ہے. ابھی اس میں جاؤں گا تفصیل میں تو پھر اب کا ٹائم ختم ہو جائے گا. چلیے بہرحال یہ تنبیہات ہیں, کچھ آپ بھی محنت کر لیجئے. جو مشائخ ہیں ماشاءاللہ وہ جو صحیح بخاری پڑھانے والے ہیں بزرگ ہیں, بڑے خوش قسمت ہیں جو صحیح بخاری پڑھائے, تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے. اسی طرح پہ آگے جا کے جو ہے نا وہ الاعتصام بالکتاب والسنہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہوا ہے. باب باندھا ہوا ہے, اس میں ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے. قیاس کی حجیت پہ جو قیاس کے بڑے مؤید لوگ ہیں نا, اتنی جاندار دلیلیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں, وہ ساری ہم نے پڑھی اور دیکھی ہوئی ہیں. وہاں انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے. حدیث یہ بیان کی ہے کہ وہ جہاد کے متعلق ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے جہاد کی کچھ مدوں میں جو ہے نا وہ تعاون کی, وہ 2-3 مدیں مجھے ذہن میں یاد نہیں ہیں اس وقت. اس میں جو اس نے گھوڑا ہے وہ تیار کیا یا اسلحہ تیار کیا, اس طرح کی معروف اس وقت کے جو جہاد کے اسباب ہیں ان کا ذکر کر کے, تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان کیا, بیان کر دیا. اب وہ کسی نے پوچھ لیا گدھے کے بارے میں, شاید یہ اس کے اندر یہ اس کا تذکرہ شاید موجود, میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اب ذرا نکال کے دیکھ لیجئے, مجھے کئی جزیات اس کی بھولی ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جی, اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک دلیل ہے فاضہ جامعہ. وہ کیا؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا. اس آیت سے یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جو منصوص علیہ ہیں وہ تو یہ ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ وہی آئی, اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا, مطلب یہ کہ خیر کی جتنی بھی جس زمانے میں بھی جو شکلیں صورتیں جہادی عمل کے لیے لازمی طور پہ ابھریں گی ان کا بھی یہی حکم ہوگا, لیکن استدلالا بہذہ الآیہ. تو امام شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب صحیح بخاری میں قیاس کے لیے بڑے عجیب اور عظیم استدلالات موجود ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اصل بڑی معتبر ہے, لیکن بشرطے کہ اس کو اپنے ضوابط میں رکھ کے چلایا جائے. تو اس کی تعریف یہ ہے الحاق فرع باصل فی الحکم لعلۃ جامعۃ بینہما. ایک مسئلہ ہے, ایک چیز ہے, اس کا حکم شرعی طور پہ منصوص علیہ ہے, لیکن اسی سے ملتی جلتی اور بھی کئی چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں. اب ان میں کیا کریں؟ اب ان کو جو ہے نا وہ جائز کہیں ناجائز کہیں, اس کو حکم دیں یا نہ دیں. تو اس میں جو ایک شرعی طور پہ یا اجتہادی طور پہ جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ یہ ہے کہ دیکھو اگر ان کی جس علت سبب کی مناسبت کی بنیاد پہ
اصل کا حکم جو ہے وہ مشروع ہے، اگر وہی علت اور سبب اس کے ہم مثل میں اگر موجود ہوگا تو اس کا بھی حکم وہی ہوگا۔ کیوں کہ شریعت میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، شریعت میں دو چیزیں دیکھی جاتی، مضرت اور منفعت، ضرر اور نقصان۔ جتنے بھی نواہی ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی مفسدت موجود ہے۔ جس مفسدت کی بنیاد پہ ایک خاص چیز میں حکم آیا ہے، اگر وہی مفسدت جہاں جہاں بھی پائی جائے گی وہیں پہ اس حکم کا انطباق ہوگا، چاہے وہ نص میں مذکور ہو یا نہ ہو۔ تو یہ قیاس ہے۔ اب جس کا حکم مذکور ہے وہ اصل ہے، جو حکم ہے وہ حکم ہے، جس کا جو مسکوت عنہ ہیں وہ فرع ہے، اور ان دونوں کا الحاق جب کریں گے تو وہ کسی نہ کسی علت میں اشتراک کی بنیاد پہ کریں گے۔ تو یہ قیاس کا ایک جو ہے نا وہ تعریف بھی ہے اور ڈھانچہ بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ قیاس کے ارکان بھی آ گئے، 4 رکن، اصل، حکم، فرع، علت۔ چلیے جی، حجیت القیاس حجت عند الجمہور ان استوفى شروطہ، بالکل یہ قیاس جو ہے نا وہ حجت ہے، اگر وہ شرطوں کے تحت اس کو ملحوظ رکھا جائے تو بالکل حجت ہے، کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے۔ ارکان قیاس کے 4 رکن ہیں، ایک اصل ہے، حکم ہے، فرع ہے اور علت ہے۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ هو المحل الذي ثبت له الحكم بالنص، وہ محل جس کا نص سے حکم ثابت ہے اس کو جو ہے نا کہیں گے کہ یہ اصل ہے، کما فی قول اللہ سبحانہ وتعالی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ اب یہاں نہیں منع کا حکم جو ہے وہ لا تقربوا یہ حکم ہے، محل حکم کیا ہے؟ الزنا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی علت کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ فالنہی الوارد فی النص للتحریم هو حکم والزنا محل حکم التحریم وهو اصل وکونہ فاحشۃ علت حکم التحریم، یہ علت ہے۔ تو اصل اس طرح اصل ہوتی ہے۔ الحکم کیا ہے؟ وہی ہے جو حکم پہلے ہم پڑھ رہے، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتداء و تخییرا و وضعا، یہ حکم ہے۔ ومن شروط جواز القیاس علیہ، لیکن جس حکم پہ قیاس کیا جائے گا وہ حکم کیسا ہوگا، اس کی کیا شرطیں ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ حکم شرعی ہونا چاہیے، کتاب و سنت سے وہ حکم ثابت ہو، پھر جو ہے نا وہ قیاس صحیح ہوگا۔ عقلی احکامات پہ آپ قیاس کر کے شریعت کے جو ہے وہ کھاتے میں ڈالیں تو یہ بات نہیں چلے گی۔ دوسرا یہ ہے اللہ یکون عقلیاً ولا عادیاً، یہ اسی سے احتراز ہے ثابت بالکتاب و سنہ سے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ یکون منسوخاً، وہ حکم منسوخ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ یکون معدولاً عن سنن القیاس، کہ وہ حکم شرعی جو ہے وہ سنن القیاس سے معدول ہٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ معدول عن سنن القیاس جو حکم ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس حکم کی علت کا ہی پتہ نہیں ہے، غیر معلوم العلہ، نہ اجتہاد سے اس کی کوئی علت نکلتی ہے اور نہ شارع نے اس کی علت پہ کوئی تنبیہ کی ہے۔ جس طرح اوقات الصلوات، یہ نمازوں کے جو اوقات ہیں، اب کیا علت ہے؟ اجتہاد سے کیا علت نکالیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہونے سے پہلے 2 رکعتوں والی نماز پڑھو، غروب ہونے کے بعد 3 رکعتوں والی نماز پڑھو۔ اب غروب شمس کے ساتھ 3 رکعتی نماز کی کیا مناسبت ہے، اور طلوع کے ساتھ 2 کی کیا مناسبت ہے، اور زوال کے ساتھ 4 رکعتی نماز کا کیا تعلق ہے؟ یہ غیر معلوم العلہ، اس کو کہتے ہیں معدول عن سنن القیاس، کیونکہ قیاس جو ہوگا وہ علت کی بنیاد پہ ہوگا۔ جب علت ہی معلوم نہیں ہے تو قیاس کیسے کریں گے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ان یکون مما علمت علتہ، کہ وہ حکم ایسا ہے کہ اس کی علت کا تو پتہ ہے، وعقل معناہ، اور وہ علت معقول ہے، پتہ ہے بالکل، لیکن یہ ہے کہ اس کی فرعی کوئی نہیں بنتی۔ علت بھی معلوم ہے، اصل بھی معلوم ہے، حکم بھی معلوم ہے، لیکن اس اصل کی فرعی کوئی نہیں ہے،
تو پھر قیاس کیسے کریں جب فرع ہی نہیں ہے؟ تو قیاس بھی یہ بھی معدول عن سنن قیاس. اب اس کی مثال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سفر میں جو ہم قصر کرتے ہیں، سفر میں قصر کا جو حکم ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اس کی علت مشقت ہے یا اس کی علت سفر ہے؟ اگر اس کی علت مشقت بنائیں تو پھر جہاں مشقت ہوگی وہ سفر کی وجہ سے ہو، مزدوری کرنے کی وجہ سے ہو ہیں، تو پھر اس کے لیے قصر جائز ہونا چاہیے. لیکن شریعت نے قصر جائز قرار ان صورتوں میں دیا نہیں ہے. لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ قصر یہ سفر قصر کی جو علت ہے وہ سفر ہی بنتی ہے اور کوئی چیز بنتی نہیں ہے. یہ بھی معدول عن سنن القیاس. ٹھیک ہے، یہاں بھی قیاس ممکن نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ان یکون مما استثنی عن قاعدۃ عامہ، کہ وہ کسی عام قاعدے سے اس کو مستثنا کر دیا گیا ہے. جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلے کی شہادت کو قبول کیا، حالانکہ جو نصاب شہادت ہے وہ 2 شاہدین سے کم کہیں بھی نہیں ہے. لیکن ایک مرحلے پہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جو اکیلا بھی گواہی دے دے تو وہ بھی. ہوا یہ ٹھیک ہے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ جو ہے نا ایک اونٹ کا جو ہے نا وہ سودا کیا، خریدا. تو جب لینے کے لیے گئے تو وہ مکر گیا. ہم نے فرمایا بھائی تو نے میرے ساتھ اتنے پہ سودا طے کیا تھا، یہ پیسے پڑھو اونٹ دے دو. انہوں نے کہا میں تو سودا کیا تھا، میں نے کیا ہی نہیں تھا. میں نے کہا یار تو کیتا سی سودا. نہیں میں نے کیا نہیں تھا. محمد یہودی جو تھا نامراد، تو ساتھ خزیمہ انصاری جو تھے نا وہ تھے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اچھا اللہ کو گواہ لا. وہ خزیمہ جو تھے نا انہوں نے کہا میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. بالکل تو نے سودا کیا، تو گواہ منگیا نا، میں گواہی دیتا ہوں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خزیمہ تو گواہ تو ہے نہیں سر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی آسمان تو جڑیاں خبراں آندیاں نے غیب دیاں اس میں ہم نے آپ کو مان لیا کہ آپ غلط بیانی نہیں کرتے، تو کیا آپ نے یہودی سے غلط بیانی کرنی تھی؟ میں گواہی دیتی ہے. اللہ آپ نے پھر فرمایا کہ چل ٹھیک ہے بھائی یہ کلہ بھی گواہی دے دے تیروں مان لو. یہ اب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو بڑا متقی، بڑا یہ وہ ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی یہ فلاں جو ہے نا وہ شیخ الحدیث صاحب ہے، یہ جب اکیلے بھی گواہی دے دیں گے تو وہ شرعی طور پہ چلے گی. اب بالکل نہیں چلے گی. چاہے زمانے کا جو ہے نا وہ علم اور تقوی کا کوئی امام بھی لے جاؤ نا، پھر بھی اس جہاں 2 چاہیے وہاں 2 چلیں گے. اب ایک یہ استثناء تھا، اب اس پہ ہم قیاس نہیں کر سکتے. دیکھو یہ ہمارے شہر کے جو ہے نا وہ فلاں بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں تقوی علم میں یہ تو وہ اکیلے چلاؤ ان کو. وہ خزیمہ بھی تو چلے تھے نا، تو اس کو چلاؤ، نہیں چلے گا بھائی. وہ ایک استثنائی صورت تھی، وہ معدول عن سنن القیاس ہے. ٹھیک ہے نا، قیاس نہیں چلے گا اس پہ. تو حکم کے لیے یہ 3 شرطیں لازمی ہیں کہ یہ 3 موانع اس میں موجود نہ ہوں. اس کے بعد جو فرع ہے وہ ہوا ما لم یثبت له الحکم بالنص. فرع اس محل کو کہتے ہیں جس پہ نص وارد نہیں ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ اصل کے ساتھ الحاق کرنا مقصود ہے. اس کی بھی 3 شرطیں ہیں صحت کی. پہلی شرط یہ ہے کہ جو علت الاصل ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اس فرع میں بھی موجود ہو، کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرا یہ کہ وہ جو فرع جس کو بنا رہے ہیں وہ کسی نص کے عموم کے اندر داخل نہ ہو رہی ہو. ایک تعمیم کی صورتیں ہوتی ہیں، یا سیغ عموم سے یا تعمیم بالتعلیل. یہ قیاس تعمیم بالتعلیل کا جو ہے نا یہ ادا ہے، یہ طریقہ ہے اس کا. اب آپ دیکھو نا عموماً جو شریعت نے عمومات لفظی استعمال کر کے تو حکم کو بہت پھیلا دیا. کل ذی ناب من السباع، کل ذی ناب من السباع وذو مخلب من الطیور. اب یہ صیغہ عموم کے ساتھ یہ سباع اور طیور کے جو حلال ہیں جو حرام ہیں ساری تفصیل بیان کر دی.
سیغہ عموم کے ساتھ. چلیے تو تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ یکون دلیل الاصل شاملا لہ عن طریق العموم اللفظی، کہ عموم لفظی نہ نص کے طریقے پہ نہ عموم لفظی کی بنیاد پہ دلیل اصل اس کو شامل نہ ہو، پھر جو ہے نا وہ قیاس کریں گے. تیسرا ہے علت، وہی وصف ظاہر منضبط و مؤثر فی تشریع الحکم. قیاس کے باب میں سب سے زیادہ اہم اور تفصیلی بحث ہیں یہ علت کے ساتھ ہی منسلک ہیں. بڑی لمبی بحثیں ہیں اس کے ساتھ منسلک، اور یہ علت کی معرفت، علت کے بارے میں معلومات میں وسعت ہونا یہ بہت ضروری ہے. بہرحال تعریف اس کی یہ ہے کہ علت ایسے وصف کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو، منضبط ہو، مؤثر ہو حکم کی مشروعیت میں. اب یہ ظاہر کیا ہوتا ہے، منضبط کیا ہوتا ہے، مؤثر کیا ہوتا ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی. ومن شروط صحت التعلیل بها، علت کی جو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں. پہلی، ان یکون لوصف العلت تاثیرا فی الحکم، کہ جس وصف کو آپ علت بنا رہے ہیں نا اس کی حکم میں تاثیر معلوم ہو. وہ ایسی معلوم ہوگی بھائی، اب موٹا سا ایک ذہن میں بات رکھیں کہ جتنے بھی نواحی ہیں نا یہ کسی نہ کسی مفسدت کی بنیاد ہیں. ان کی علت جو ہے کوئی نہ کوئی مفسدت ہوگی. جتنے بھی اوامر ہیں ان کی جو پیچھے تعلیل ہے وہ کیا ہوگی، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. بس یہ مفسدت اور مصلحت یہی وہ عناصر ہیں جن کی تاثیر حکم میں اعتبار ہوتی ہے، معتبر کی جاتی ہے. تو مؤثر کا معنی یہ ہے کہ جس وصف کو آپ علت بنا رہے ہیں وہ وصف یا کسی ایسی مصلحت پہ مشتمل ہو جس مصلحت کا شریعت نے اعتبار کر کے کہیں حکم لگایا. اگر وہ نواہی کی مد میں ہے تو ایسی مفسدت پہ مشتمل ہو کہ جس مفسدت کی بنیاد پہ شریعت نے کہیں نہ کہیں کسی چیز کو ممنوع کیا ہے. تو یہ تاثیر کا معنی یہ ہے. والمراد بالتاثیر کون الوصف باعثا لتشریع الحکم اما لاجتماعه على حصول مصلحہ و اما لاجتماعه على دفع مفسدہ. دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ ان تکون العلت وصفا منضبطا، کہ جس کو آپ علت بنا رہے ہیں وہ وصف منضبط ہو. منضبط کا معنی کیا ہے کہ وہ وصف اپنے حکم کے ساتھ دائر ہو وجوداً و عدماً، کہ جب بھی وہ وصف موجود ہے وہ حکم موجود ہے، جب بھی وہ وصف موجود نہیں تو وہ چیز کا وہ حکم بھی موجود. اس کو منضبط جو ہے نا وہ کہتے ہیں. اور اسی کا نام الطرد والعکس بھی ہے. وجوداً کا معنی طرد اور عدماً کا معنی عکس. یعنی عام کتاب یہ بڑی اصطلاحیں ہیں اور بھی جو اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو طردن و عکسن بھی کہا گیا ہے. وجوداً و عدماً یہ آسان تھا، میں نے آسان لفظ رکھ دیا تاکہ اب وہ طردن و عکسن جو ہے نا وہ پھر سمجھانا پڑے گا، کھپنا پڑے گا اس پہ، تو آسان لفظ رکھیں. تیسرا یہ ہے وان تکون العلہ وصفا ظاہرا، کہ وہ وصف ظاہر ہو. ظاہر کا معنی یہ ہے کہ مدرک بالحس ہو. مثال کے طور پہ اب خرید و فروخت کرتے ہیں تو آپ نے ایک چیز خریدی، بھائی کتنے پیسے ہیں جی 100 روپے کی. آپ نے دل میں کہہ لیا چل ٹھیک ہے، راضی تو آپ ہو گئے نا. دینے والا 100 پہ دینے میں راضی ہو گیا، لینے والا 100 پہ لینے میں راضی ہو گیا. ان میں سے ایک جو ہے نا اس نے اعترافی طور پہ جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کی، دل میں کر لیا، دل میں مان لیا، زبان سے اس کا اظہار، سودا ہو جائے گا. یہ بیع حل ینعقد نہیں ہوگی. کیوں؟ انعقاد بیع کی علت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے تراضی ہو، اور تراضی بے تصریح ضروری ہے. بائع کو پتہ ہو کہ مشتری بھی راضی ہو گیا، مشتری کو پتہ ہے کہ بائع اتنے دینے پہ راضی ہو گیا، دونوں رضا کا اظہار کریں گے تو البیع ینعقد، نہیں تو نہیں. اب تراضی جو ہے یہ علت ہوئی نا. جب اس کو آپ
ظاہر نہیں کریں گے تو بیع بھی منعقد نہیں ہوگی. یہ ظاہراً کا یہ معنی ہے. چوتھا یہ ہے کہ اللہ تکون العلہ فی مخالفت النص او الاجماع. پانچواں یہ ہے کہ ان تکون العلہ متعدیہ لا قاصرہ، کہ علت جو ہے نا وہ متعدی ہو. قاصر کی وہ پیچھے 3 صورتیں جو گزری ہیں وہ علت قاصرہ کی ہی صورتیں ہیں. وہ متعدی ہو. متعدی کا معنی یہ ہے کہ آگے اس کی فروع موجود ہوں. اگر فرع ہی اس کی کوئی نہیں ہے تو اب قیاس کس پہ کر رہے ہیں آپ نے؟ جب وہ علت میں جو ہے نا آگے متعدی ہونے کی، جس طرح سفر ہے، مشقت کو ہم نے علت بنایا لیکن حکم اس کے ساتھ وجوداً و عملاً عمداً نہیں چلا. صحیح ہے نا؟ مشقت کو ہم نے کیوں ریجیکٹ کیا کہ یہ علت نہیں ہے؟ کیونکہ حکم جو ہے نا کسر کا وہ اس کے ساتھ وہ وصف منضبط نہیں تھا. مشقت وصف منضبط نہیں تھا. انضباط کہاں نظر آیا؟ انضباط پھر گھوم پھر کے ہمیں سفر میں ہی. اب سفر ایسی علت ہے کہ بھئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی اتنی مسافت کا سفر موجود ہوگا تو قصر جائز ہوگا، نہیں ہوگا تو قصر جائز نہیں. یہ انضباط، عدم انضباط کی بنیاد پہ ہم نے مشقت کو ختم کر کے پھر وہی قصر کو وہاں پہ ٹھہرایا. اس کے بعد اگلا ایک مسئلہ ہے جی طرق اثبات العلہ. کیونکہ قیاس کی سب سے لمبی بحث جو ہے وہ علت کے ساتھ منسلک ہے. ومن طرق اثبات العلہ، اب علت کو ثابت کیسے کرنا؟ اب علت بھائی یا اجتہاد سے ثابت کریں گے یا نص سے. اگر کسی حکم کی علت منصوص علیہا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ختم. شریعت نے حکم بھی بیان کر دیا، علت بھی بیان کر دی. ہماری آگے ذمہ داری ہے کہ کیا یہ علت کسی اور فرع میں موجود ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو بھی جان چھوٹی، ہے تو ایک آدھا سفر ختم ہو گیا. لیکن بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کی علت منصوصہ نہیں ہے، آپ کو اجتہاد سے نکالنا پڑے گی بوقت ضرورت. کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مثل ہے کہ جس کو حکم دینا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں آپ اجتہاد کریں گے. اس کو کہتے ہیں علت مستنبطہ. تو علت کو ثابت کرنے کے 2 طریقے، یا تو وہ منصوص علیہ ہوگی شارع کی طرف سے، یا خود اس کا استنباط کرنا پڑے گا. چلیے، علت منصوصہ کی کیا صورتیں ہیں؟ یا تو اس پہ کوئی صریح نص موجود ہوگی. صریح نص جو ہے نا وہ یہ ہوگی کہ لغت عربی میں وہ کلمات جو وضاحی تعلیل کے لیے ہوئے ہیں ان کلمات کا استعمال کر کے اگر علت بیان کی گئی ہے تو یہ علت منصوصہ کہلائے گی. جس طرح قرآنی نص میں ہیں وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یہ من اجل کا لفظ جو ہے یہ کلمات تعلیل میں سے ہے، صریح تعلیل ہے. وذلك باستعمال الكلمات التي هي حقيقة في التعليل وزن ہے وضع لغوی میں، کہیں يقال لعلت كذا بسبب كذا ولأجل كذا ونحوها. یا پھر یہ ہے وبالنص الذي لا يكون قاطعا في التعليل. اس طرح کے کلمات کے ساتھ اگر تعلیل بیان ہوگی تو وہ قطعی ہوگی کیونکہ لفظ ہی ایسا ہے جو ہے ہی تعلیل کے لیے. یا پھر یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ کے ذریعے اس کی تعلیل بیان کی گئی ہوگی کہ جو الفاظ علت کے لیے تعلیل کے لیے بھی آتے ہیں اور غیر تعلیل کے لیے بھی آتے ہیں. جس میں با سببیہ ہے، لام کہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سببیت کے لیے بھی آتے ہیں اور غیر سببیت کے لیے بھی آتے ہیں. وَبِالنَّصِ الَّذِي لَا يَكُونُ قَاطِعًا فِي التَّعْلِيلِ وَهُوَ تَعْلِيلُ الْحُكْمِ بِاسْتِعْمَالِ كَلِمَاتٍ تَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ وَقَدْ تَأْتِي لِغَيْرِهِ وَمِنْهَا لَامُ التَّعْلِيلِ بَاءُ السَّبَبِيَّةِ كَيْ إِنَّ وَغَيْرُهَا. تیسرا ہے الایماء والتنبیہ. ایماء والتنبیہ یہ بھی نص کے ذریعے ہی تعلیل علت پہ معلومات کی جاتی ہیں. جس طرح کہ ایک پہلے بھی اس کی مثال پیچھے بھی گزری ایماء والتنبیہ کی، یہاں بھی ہے کہ حکم کو ایسے وصف کے ساتھ منسلک کر دیا لیکن اسلوب بیان تعلیلی نہیں تھا. اسلوب بیان تعلیلی نہیں تھا.
یعنی جو ادوات تعلیل ہیں ان کے ذریعے تعلیل بیان نہیں ہوئی ہے، اسلوب اور ہے کہ اگر اس وصف کو ملغا قرار دیں تو یہ بہت حکم سارا خراب ہو جاتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحکم احد بین اثنین وہو غضبان۔ اب اس میں کوئی ادات تعلیل میں سے کوئی با یا لام یا کہ وغیرہ استعمال ہوا ہے، لیکن علت بہرحال بیان ہوئی ہے۔ کیا؟ ہم نے فرمایا کہ اگر حالت غضب میں فیصلہ مت کرو، اب اگر وہو غضبان یہ جو جملہ حالیہ ہے اس کو اگر یہاں پہ لا یحکم نہیں کی علت نہیں بناتے ہیں تو پھر کلام لغو ہی جاتی ہے نا۔ تو شارع تو ایسی کلام نہیں بولتا کہ پورا جملہ ایسا بول ڈالا اور تعلیل حکم کے معرض میں بول ڈالا کہ اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، تو اس کو ایما و تنبیہ کہتے ہیں کہ وہ نص جو ہے نا وہ تنبیہ کر رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ یہاں یہ فلاں جملہ جو ہے یہ حکم کی علت ہے۔ نص کو کیوں کرنا پڑا؟ کہ جو لغت عربی میں جو کلمات تعلیل کے لیے وضع تھے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے، وہ استعمال ہوں گے تو یہ نص صریح ہو جائے گی۔ تو یہ بھائی علت منصوصہ اس کو کہتے ہیں۔